الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما شيء
مبارک تقریباً شروعات سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں. دعا ہے بھائی کے لمبے دل مجھے نصیحت دینے کی اور ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام احباب مرضا پیار سے محبت سے عقیدت سے جہاد سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت پر خوشی پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بزرگ احترام بزرگوں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم حمد اور شرح. تو اصل چیز بنیادی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کی عبادت کرے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لوگ بیان تو کرتے ہیں لیکن ان کا تعلیم سے تعلق ہوتا ہے، پھر دل نہیں کرتا کہ میں ایسی چیزوں کو بیان کروں. اور کچھ انشاءاللہ اس سے جیسے واقعہ کربلا ہے گزشتہ موقع بنا کے اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، لیکن وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اس کا جھوٹا اور سچ ہونا خود بولدین بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جب بولدین اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس لیے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا سے آگے ہم کیا نتیجہ لیں گے، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے. اس لیے ایسی فضول چیزیں ہیں میں جو کو فضول سمجھتا ہوں. اور اگر ایسا اہم کوئی واقعہ ہوتا تو قرآن مقدس میں بیان کیا جاتا، جبکہ قرآن مقدس نے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اور واقعہ کربلا کے بارے میں سب سے پہلے جس محقق نے کتاب لکھی ہے اس محقق کا نام ابو بکر بن یحییٰ ہے، اور تمام محدثین کے ہاں وہ مجروح راوی ہے. یعنی وہ مجروح ہے تو آگے جتنے بھی اس نے روایات نقل کیے ہیں وہ مدنی اولا کا نام مجروح ہے. اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ تشریح کیا ہو، اور یعنی اس کا تعلق روافظ کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق غیر مشرک مذہب کے ساتھ ہے، ورنہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں جو اس کتاب کو لکھنے والا ہے. اور اس کے بعد آگے مقتل حسین سے آگے تاریخ تبریک کا مصنف اس واقعے کو نقل کرتا ہے واقعہ کربلا کو، اور باقی تقریباً تمام مصنفین نے تاریخ تبریک والے سے کیا ہے. اور تاریخ تبریک کا مصنف خود مجروح ہے، یعنی اس کا اپنا پتہ نہیں کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. تو جس مصنف کا یہ پتہ ہی نہ ہو تو ان کے واقعات کو بیان کرنا اور اس کو اوپر عقیدہ بنا کر بیٹھ جانا. اور پھر جس آدمی نے واقعہ کربلا کے اور دونوں ذاکر اسی سے بیان کرتے ہیں، ہمارے ذاکر بھی اور ان کے ذاکر بھی اسی سے مجلس پڑھتے ہیں. یعنی انہیں کتابوں سے دونوں ذاکر مجلس پڑھتے ہیں، ہمارے ذاکر ہو جائیں یا ان کے ذاکر ہو جائیں دونوں ایک جگہ سے مجلس پڑھتے ہیں. اور جس آدمی نے واقعہ کربلا کے بارے میں کتاب لکھی ہے مقتل حسین، تو اس آدمی کی پیدائش واقعہ کربلا سے تقریباً 90 سال یا 100 سال بعد ہے. یعنی 90 سال یا 100 سال پہلے گزر گئے تھے اور اس کے بعد اس نے واقعہ کربلا پر کتاب لکھی ہے. تو اب آدمی کو فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک صدی کے بعد جو کتاب لکھی گئی تو اس کا حقیقت یا اس کا فیصلہ کیسے ہو. اور اس وقت کے بہت بہترین محدث اور بہترین فقیہ جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے محقق ہونے کے ناطے فریقین کی طرف سے باتیں سن کر لیکن کوئی فیصلہ اور کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک محقق اور دانا آدمی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تو ہم 1400 سال بعد میں آنے والے اس میں کہاں پہنچ سکتے. اس لیے ان کا حقیقت حال سے بہت دور دور کا کچھ واسطہ ہو. تو ان آیات میں اللہ رب العالمین کی حاضر ہے، سرار ہے، تعلیم ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی پڑھائی. ہر چیز سے بلند چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن مقدس بلند کتاب ہے اور اس میں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف بھری ہوئی. سورۃ الرعد ہے اور اللہ رب العالمین نے اس میں چند مثالیں اور نشانیاں دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو ان نشانیوں کے ذریعے سے سمجھے. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں ایک نشانی اللہ رب العالمین نے اس بجلی کی پیش کی ہے کہ جب بادل آتا ہے اور بادل کے اندر ایک بجلی ہوتی ہے اور ایک زوردار آواز ہوتی ہے، ورنہ یہ زوردار آواز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے. ہم تو سنتے ہیں کہ اس سے بہت آواز گرج والی آواز ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے. یہی سورۃ الرعد میں موجود ہے.
فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، فرمایا یہ رات، یہ بجلی کی کڑا، فرمایا یہ بھی اپنے رب کی تعریف کرتی ہے، والملائکۃ من خیفہ، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. یعنی ہر چیز زمین آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے مالک کی تعریف نہ کرتی ہے. ہر چیز اپنے رب کی تعریف کرتی ہے، صبح بھی کرتی ہے، شام بھی کرتی ہے، دن بھی کرتی ہے، رات بھی کرتی ہے، ورنہ خوشی سے بھی کرتی ہے اور مجبوری سے بھی کرتی ہے، ورنہ ہر چیز اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، فرمایا وہ ذات ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، فرمایا جو تم کو بجلی دکھاتا ہے خوفا وطمعا، فرمایا تم اس سے خوف حاصل کرتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو. فرمایا جس وقت اللہ رب العالمین کی ذات انسان کو بادل آتا ہے تو بادل کو دیکھ کر انسان دو امیدیں لگا کر بیٹھتا ہے. ایک تو بارش ہوگی، ورنہ ساتھ ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی اور ہم پر نہ گر جائے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان ورنہ اس کا ایمان اور اطمینان، ورنہ ایک طرف وہ اپنے رب سے خوف کھا رہا ہے اور دوسری طرف ورنہ اپنے رب سے امید لگا کر بیٹھا ہے. تو یہ کیا کرنا ہے؟ ورنہ وہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، ورنہ اللہ کی ذات کا وہ ذات ہے یریکم البرق جو تم کو بجلی دکھاتا ہے خوفا وطمعا، ورنہ اس سے تم خوف اور امید حاصل کرتے ہو. ابھی سائنسدان تعمیر کرتے ہیں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم پانی سے بجلی بناتے ہیں. میں نے کہا یہ تمہاری تحقیق کہاں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں بیان کرتا ہے اور سائنسدانوں نے اسی سے تحقیق کی ہے. یعنی بجلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے کہ آسمان پر بادل ہوتے ہیں اور بادل میں پانی ہوتا ہے اور پھر بجلی اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے اسی سے تحقیق کی اور اسی سے بنا لیا. تو قرآن مقدس ایسی معجزت کی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے اور انسان سائنسدانوں نے اپنے عقل سے اس چیز کو ایک سوچا سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا. فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے یریکم البرق، فرمایا جو تم کو بجلی دکھاتا ہے خوفا وطمعا، فرمایا سے تم خوف کرتے ہو وطمعا اور امید بھی رکھتے ہو. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. فرمایا بھاری بادل آپ دیکھیں ہوا بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں محکمہ موسمیات والوں نے مشین کوئی کر دی کہ فلاں دن بارش ہوگی، اور تو انہوں نے کیسے مشین کوئی؟ تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرما دیا ورنہ بارش سے پہلے میں ہوا چلاتا ہوں، ورنہ ہوا کا رخ بنتا ہے، اس رخ سے ہوا چلتی ہے. تو وہ سارے کام اسی سے تجزیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہوا ایسی چلی ہے کہ اس سے بارش ہوگی، یعنی اسی سے. لیکن وہ ان کا اندازہ ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری میرے رب کی طاقت ہے اور قدرت اور شان ہے. فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو بجلی دکھاتی ہے خوفا وطمعا، فرمایا اس سے خوف ہوتا ہے اور اس سے امید ہوتی ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، فرمایا اور اس سے بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا بجلی کے اندر کی کڑک بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، ورنہ بجلی کے اندر جو کڑک ہوتی ہے وہ بھی اپنے رب کی تعریف کرتی ہے، اپنے رب کی حمد کرتی ہے، اپنے رب کی ثنا کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا وہ بجلی کی کڑک بھی اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَہ، فرمایا اور فرشتے بھی جو اس کے ذات مقرر ہیں اللہ کے خوف سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا فرشتے جو معصوم ہے فرمایا وہ بھی اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. لیکن انسان غافل ہے جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے. فرمایا انسان غافل ہے، ورنہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، حمد کرتی ہے. فرمایا والملائکۃ من خیفہ، وہ فرشتے بھی اپنے رب کے خوف سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، فرمایا اور وہ چلاتا ہے بادلوں کو. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں چاہتا ہے. فرمایا میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کی قدرت ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بارش برساتا ہے. فرمایا ان سارے بادلوں کو وہاں تک اٹھا کر پہنچا دیتا ہے اور جہاں بارش ہونی ہے فرمایا جب وہاں پہنچا دیتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے اور وہاں پانی پہنچ جاتا ہے. اور جہاں رب کا حکم نہیں ہوتا فرمایا وہاں بادل تو ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، فرمایا وہ بادلوں کو پہنچا دیتا ہے اور بھیج دیتا ہے جہاں چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، فرمایا لوگ پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. فرمایا لوگ ابھی تک اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. فرمایا لوگوں نے پھر بھی اپنا عقیدہ غلط بنا کے رکھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ رب ہماری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نہیں دیتی. فرمایا دیکھو تو صحیح، بادل میں بھیجتا ہوں، فرمایا بارش میں دیتا ہوں، آسمان پر ہوا میں چلاتا ہوں،
فرمایا بجلی میری تعریف کرتی ہے اور کڑک میری تعریف کرتی ہے، فرشتے میری تعریف کرتے ہیں، فرمایا ہر چیز میری تعریف کرتی ہے، لیکن انسان پھر بھی جھگڑے پہ لگا ہوا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے رب سے نہیں مانتے۔ فرمایا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ فرمایا ایک بات یاد کر لو، فرمایا تم اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے رہو لیکن وہ سخت عذاب والا ہے۔ فرمایا دنیا میں تم جھگڑا کر لو لیکن اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، فرمایا اس کو پکارنا، سچا پکارنا۔ آج لوگ طرح طرح کے لوگوں کو پکارتے ہیں، مخلوق کو پکارتے ہیں، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی قبر کو، کوئی گھوڑے کو، کوئی گائے کو، اپنی اپنی تقسیم ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے الہ مشکل کجا حاجت روا بنا رکھے ہیں۔ فرمایا یہ سارا جو لوگوں کو ایک مخلوق کو پکارتے ہیں، فرمایا یہ جھوٹ ہے اور سچ یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے۔ فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ کو پکارنا سچا۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فرمایا وہ ان کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا مخلوق کو جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، قبر کو، گھوڑے کو، گائے کو، فرمایا ان کو تو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب دے سکے، وہ بچہ کہاں سے دیں گے، وہ رزق کہاں سے دیں گے، فرمایا وہ ان کو نفع نقصان کہاں دے گے، فرمایا ان میں تو یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب دے سکے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ، وہ ان کو جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بِشَيْءٍ، کچھ بھی، یعنی یہ ایک ہوتا ہے کہ کچھ آدمی جواب دے سکتا ہے، ورنہ ان کے پاس کچھ طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کو جواب دے سکے۔ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ایک آدمی کے سامنے پانی رکھا ہو اور وہ پانی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دے اور ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہے کہ میرے منہ میں آ جاؤ، کبھی ایسے ہوا تو پانی اس کے منہ میں آ جائے، ورنہ قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ آدمی ہاتھ سے گلاس میں یا کسی چیز میں پانی نہیں ڈالے گا اور خود نہیں پیے گا، ورنہ اس وقت تک پانی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ ورنہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنا اسی طرح ہے کہ آدمی ہاتھ پھیلا کر اس کو کہہ تو رہا ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچے یا اس کو شفا دے دے۔ فرمایا اسی طرح یہ اللہ پاک نے مثال بیان کی ہے، میں نے مثال نہیں بیان کی، قرآن مقدس میں سورۃ الرعد 12 ہے، اس میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے جو مانگتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے۔ فرمایا جیسے ایک آدمی پانی کو کہتا ہے کہ تم میرے منہ تک پہنچ جا، لیکن اس کے منہ تک پانی ڈوبتا نہیں ہے۔ فرمایا وہ اس سے کیا ہے، وہ اس سے عاجز ہے، اب وہ اس کی پیاس بھی اسی طرح رہی اور پانی بھی اس کے منہ تک نہ پہنچا۔ فرمایا یہ اسی طرح ہے کہ جو غیروں سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ ان کو کہتا جاتا ہے لیکن وہ خود بھی طاقت نہیں رکھتے، آگے آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کر لو۔ یہ قرآن مقدس عقیدے کے لیے آیا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو درست کر لے۔ آج لوگوں نے ان کے اوپر تو نظریہ اور عقیدہ بنا رکھا ہے، یعنی اگر دربار سے دعا مانگ لیں گے تو یقین کریں گے کہ ہمیں یہ مل جائے گا، لیکن اپنے رب سے مانگ کر تو یقین نہیں ہے اور اپنے رب کے اوپر یقین اور اعتماد نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے، فرمایا والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم، ان کو کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، بشیء کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا، لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ فرمایا لیکن وہ پانی اس تک پہنچتا نہیں ہے، وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین، فرمایا کافروں کا پکارنا، آوازاری کرنا، التجا کرنا، رونا پیٹنا، فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ گمراہی ہے، فرمایا یہ گمراہی میں ہے، اور ان کا یہ رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، فرمایا یہ بھی گمراہی میں ہے۔ فرمایا ان کی دعا، ان کی پکار اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ آگے والی ایسے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آج انسان آزان سنتا ہے لیکن اپنے رب کی طرف نہیں آتا، سویا رہتا ہے، غفلت کی نیند سوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ انسان اپنے آپ میں تکبر محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ہر چیز، زمین و آسمان بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔
ورنہ زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے رب کے سامنے ورنہ سجدہ کر کے اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. جیسے آج کا بتایا ورنہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ورنہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی, زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی, ورنہ ہر چیز ذرہ ذرہ ورنہ اپنے رب کی ہم تعریف اور ثنا کرتا ہے, ورنہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اپنے رب کی شان کو بیان کرتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, یا اللہ تیری شان بلند ہے, تیری ذات بلند ہے. ورنہ ہر چیز اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ جو کچھ آسمانوں میں, وَالْأَرْضِ جو کچھ زمین میں, طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ورنہ دن ہو یا رات. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ورنہ پسند کریں یا ناپسند کریں, مجبوراً یا خوشی خوشی, ورنہ ہر چیز اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی تعریف اور سجدہ کرتی ہے. وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ورنہ ان پر ان کا سایہ, ظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صبح اور شام ورنہ صبح شام میں اپنے رب کی تعریف کرتی ہے, دن میں بھی رات میں بھی ہر حالت میں اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ میرے محبوب ان کو بتا دیجیے کہ ہمارا رب کون ہے. ورنہ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے میرے محبوب ان کو اعلان کر کے بتا دو آسمان و زمین کا رب کون ہے. ورنہ آسمان و زمین کا رب قُلِ اللَّهُ ورنہ اللہ ہے. آسمان و زمین کا رب صرف اللہ ہے, ورنہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے. ورنہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. ان آیات میں واضح فرما دیا. ورنہ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ ہے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجیے اور بتا دیجیے مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کا رب کون ہے. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ورنہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور حمایتی اور اپنے اور مددگار بنا لیے. ورنہ کیسے مددگار, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ورنہ وہ مددگار اور حمایتی ورنہ جو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. پیر صاحب بیمار ہوتا ہے نہیں ہوتا, پیر کے سر کو درد ہوتا ہے نہیں ہوتا, پیر صاحب کو پیچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے, پیر صاحب کی ساری غذائیں حاجت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, پیر صاحب کو بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی. اگر پیر کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات دیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ورنہ ہر آدمی جو بھی ہے مخلوق ہے, ورنہ مخلوق محتاج ہے اور جو محتاج ہے ورنہ وہ کسی کا محتاج ہو سکتا نہیں. بالکل صاف ہے. ابھی بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی قسمت ہے, پیٹتا رہے ہوتا رہے, ہمیں تو اس سے کچھ نہیں. ہم نے تو صاف واضح قرآن بیان کیا. ورنہ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ورنہ کہہ دیجیے ہمیں لوگوں کی اتنی عقل ہی نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے. یہ ہمارے پائے کے مولوی نہیں ہے. تقریباً میں کہتا رہتا ہوں, تقریباً آپ کے علاقے میں میرے پائے کا کوئی مولوی نہیں ہے کہ جو ہمارا مقابلہ کرے یا کیا نام ہے. ان کا تو اتنا علم ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتابیں کرنے کی گئی, ان کی اتنی مہارت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں. میں پہلے بتاتا رہتا ہوں آپ کے علاقے میں ہمارے پائے کا کوئی مولوی نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں یا دوسرے لوگوں میں کوئی ہے. ان کو تو تاریخ کا علم ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے ساتھ ان کو نہ توڑا کریں اور ہماری باتیں میں خود کا باتیں کرتا ہوں انشاءاللہ. ہمارے لوگ بھی تقریباً واقعہ کربلا کو ذاکر بن کر بیان کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا, بتاتے رہتے ہیں لوگ, مجھے بتاتے ہیں اکثر کرتے ہیں, تو ان کو حقیقت حال سے واقعیت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں وہ بات کرتا ہوں الحمدللہ سنا الحمدللہ. اس کے اوپر ہم نے محنت کی ہے اور بہت عرصہ تک ہم اس کو پڑھتے رہے اور ہم نے اس کے اوپر تحقیق کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہے. بریلویوں کا ایک عالم ہے جس نے واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ تحقیق کی ہے, اس کا نام فیض احمد چشتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ اس واقعہ کربلا کے بارے میں دسترس اور مہارت رکھتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ یہ سارے جانے ہیں کو کچھ پتہ نہیں, یہ ہمارے مقابلے کے نہیں. تو ہم اللہ رب العالمین کی بات کریں گے, اپنے رب کی تعریف کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے کیسے واضح طور پر بتایا, قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پوچھ رہا تھا مجھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا گیا, جیسے پر رکھا گیا, تو وہ قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک چارپائی پر قرآن پڑھتے تھے. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے زیادہ اعلیٰ ہے, کچھ عقل بھی رکھو نا, عقل سے بھی سوچو. اور پھر کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا گیا. کہاں سر کاٹا گیا؟ منقطع روایت ہے.
ان کو اتنا پتہ نہیں اس کی صنعت کہاں تک پہنچتی ہے، یعنی ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں اس کی صنعت بھی ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے سنتے رہے، یہ سارے ذاکر بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا پہلی کتاب جس نے لکھی ہے مقتل حسین کے بارے میں، مقتل حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا لکھا، اس کا نام مقتل حسین ہے اس کتاب کا، اور اس کا لکھنے والا ابو بکر لودھی جائیہ ہے، اور یہ شریعہ اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، روافض ہے، اور اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس شخص نے یہ کتاب لکھی 90 سال 100 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ان واقعات کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر ان لوگوں نے سمجھا کہ واقعہ کربلا ہوا کیسے ہے۔ پھر چلو انہیں کی کتابوں سے پڑھ کر آدمی اس کا ایک تجزیہ کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، سوچ لیتا ہے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا تھی، حضرت حسین کیا چاہتے تھے، وہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ کچھ اس کے اوپر بیان کروں گا کہ اس کا تجزیہ کیا ہے اور وہ کیسے ہے۔ جتنا کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا اور خود سمجھا اور اس بارے میں حضرت حسین کا موقف کیا تھا، تو یہاں ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ فرمایا قل من رب السماوات والارض، فرمایا کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین کا رب وہ ہے، فرمایا اللہ کی ذات، قل اللہ، فرمایا اللہ، قل افاتخذتم من دونه اولیاء، فرمایا کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا لیتے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، فرمایا جو تو اپنی جان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اگر کوئی آدمی اتنا سوچ لے کہ جس طرح میرے سر میں درد ہوتا ہے پیر کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں پیروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اور پیر کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، جب اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی ایک پیر صاحب کا اور ایک ڈاکٹر صاحب کا، اگر ڈاکٹر کی بیوی بیمار ہوتی تو وہ کہتے تھے پیر صاحب سے دم کروا لو، اور اگر پیر صاحب کی بیوی بیمار ہوتی تو وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کو پاس لے جا، یعنی وہ اس کے ہیلے پر ہے اور وہ اس کے ہیلے پر ہے۔ فرمایا یہ مسئلہ اسی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سمجھا دیا، فرمایا کوئی بھی اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے، فرمایا جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، فرمایا سب اللہ کے مانگتے ہیں، سب اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں دعا مانگ رہا اور لوگ مجھ پر غالب آ گئے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ یعنی اللہ کا پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام اور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے غالب کر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں نے 950 سال تک تبلیغ کی لیکن ان لوگوں میں سے 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ تو توحید ایسی چیز ہے بہت مشکل سے لوگ مانتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے ہمارا کام بیان کرنا ہے، جو مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، ہم تو حق بیان کرتے رہیں گے، ہم چلتا رہے گا، یہ رکے گا تھوڑی، یہ تو اگر ہم نہیں رہیں گے تو اور آ جائیں گے وہ بیان کریں۔ تو اسی پر میں قل من رب السماوات والارض، فرمایا کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون، فرمایا قل اللہ، اللہ، فرمایا صاف بتا دیا، فرمایا اللہ کی ذات آسمان و زمین کو بنانے والی ہے۔ آگے الٹرا ساؤنڈ بھی کیا ہے تمہارے پیروں کا قرآن مقدس نے، فرمایا قل اتخذتم من دونہ، فرمایا کیا تم ان کو پکڑ رہے ہو من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء لا یملکون لانفسہم، فرمایا جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، فرمایا جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تم ان کو الہ حاجت روا مشکل کشا بنا کر بیٹھے ہو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، فرمایا ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہو، فرمایا خالق اور مخلوق برابر نہیں، اسی طرح پیر اور خدا برابر نہیں۔ تو ہماری اور تمہاری زندگی میں، ہمارے اور تمہارے دین میں فرق ہے کہ تو پیر کو خدا سمجھتا ہے، ہم اپنے خدا کو خدا سمجھتے ہیں۔ تمہاری اور ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، فرمایا جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، فرمایا اسی طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں، فرمایا اسی طرح سنت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہے۔ سنت والے کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت ہے، بدعتی کی زندگی میں دنیا کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آگے دوسری مثال دے دی، فرمایا ہمارے نستعین الظلمات والنور، فرمایا کہ آپ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں، فرمایا تاریکی اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں، فرمایا جس طرح تاریکی اور اجالا برابر نہیں اسی طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں، فرمایا اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا اب جعلوا للہ شرکاء، فرمایا کیا لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں نے شریک بنا کے رکھے ہیں، فرمایا کہ آگے کیا خالقوا خالقین، فرمایا کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، انہوں نے کچھ ایسا پیدا کیا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے بنایا، فرمایا جیسے میرے خدا نے پیدا کیا ہے، مخلوق کو بنایا، انسان کو بنایا، کیا ان کے الہوں نے، ان کے حاجت رواؤں نے، ان کے مشکل کشاؤں نے، ان کے دانتوں نے ایسا کچھ بنایا ہے؟
جیسے اللہ رب العالمین نے بنایا. فرمایا جس سے کچھ بھی نہیں بنایا. پھر وہ داتا کیسے ہے؟ پھر وہ غوث اعظم کیسے ہے؟ تو غوث اعظم داتا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے اوپر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک ہمارے دوست آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے 2-3 سوٹ کپڑوں کے لیے میں نے کہا داتا دربار پہ جاؤں گا اور میں یہاں سے چلا گیا. میں نے کہا سنا ہے کہ ہر کسی کو داتا دیتا ہے, لیکن جب میں وہاں گیا تو میں آگے چومنے چاٹنے لگا. پیچھے میں نے وہ 2 سوٹ کپڑوں پہ رکھے. جب میں وہاں بابا صاحب کو چوم کر چاٹ کر واپس آیا تو میرے کپڑے نہیں تھے. تو مجھے اسی وقت توحید سمجھ آ گئی کہ یہ داتا دینے والا نہیں ہے, یہ تو یہاں سے تو لوگ کپڑے چوری کر کے لے جاتے ہیں. یعنی اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ایک نقطہ سے بھی توحید سمجھ آ سکتی ہے, لیکن اگر مشرک کے سامنے پورا قرآن پڑھ کر سنا دو تو اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے اس سے آپ کر سکتے داتا میرے رب کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی داتا نہیں ہے. دنیا میں لوگوں نے جہاں جہاں بنا کے رکھے ہیں یہ دھوکہ ہے. فریب آگے بیان کیا فرمایا ایسے ہے جیسے پانی چلتا ہے, پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, جھاگ آپ نے دیکھی تھوڑی دیر کے بعد پانی ہوا چلتی ہے, جھاگ ختم ہو جاتی ہے. ورنہ شرک اسی طرح ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلتی ہے ورنہ شرک ختم ہو جاتا ہے, ورنہ مٹ جاتا ہے, لیکن حق باقی رہتا ہے. اس لیے حق والے بنو اور ہم کو سمجھو مواحد بنو اور پکے پکے مواحد بن جاؤ. اور گراوٹ والے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں اور نہ دین پسند ہے. فرمایا مخلصین لہ الدین, خالص دین اور اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کرو. فرمایا خالص واحد بن کر اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد اور ثنا کرو. اسی آگے کیا فرمایا فرمایا ہم جعلوا للہ شرکاء, کیا لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے. خلقوا کخلقہ, فرمایا انہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا. فتشابہ الخلق علیہم, کہ ان کی تخلیق اللہ کی بناوٹ کی طرح ہو. فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں. قل اللہ خالق کل شیء, فرمایا ہر چیز کا خالق اللہ ہے, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. تمہارے پیروں کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے, ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے. جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو تعریف بھی اسی کی, سجدہ بھی اسی کے سامنے, مانگنا بھی اسی سے ہے, اور ہر چیز یعنی حمد بھی اسی کی, ثنا بھی اسی کی, تعریف بھی اسی کی ہر صورت میں. حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء, انبیاء کے بنانے والا اور انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ کو پیدا کرنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. فرمایا قل اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق ہے. وهو الواحد القہار, فرمایا وہی اکیلا قہار غالب ہے, حکمت والا. فرمایا وہی ہے, ایک ہے, قہار ہے, غالب ہے, ہر چیز پر غالب ہے. جو ہر چیز پر غالب ہے, ہر کام کرنے والا ہے, ہر چیز کا خالق ہے, تو اسی کی عبادت ہے, اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت بھی نہیں. فرمایا اسی کہا گیا انزل من السماء ماء, فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات. آگے 2 مثالیں دے کر سمجھایا ہے, انشاءاللہ آئندہ موقع پر ذکر کریں گے. تو اللہ رب العالمین آپ کو, مجھے, ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.